تو عورتوں کو جو ہے عید کی نماز پڑھنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی ضروری ہے، اور نہ ہی ان کو عیدگاہ یا مسجد جانے کی اجازت ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب کچھ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب بخاری شریف میں تو روایت ہے عورتوں کے مسجد میں جانے کی یا عیدگاہ جا کر کے نماز پڑھنے کی روایت ہے، اور پھر احناف منع کر دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں بس میں مختصراً 2-3 باتیں اس میں بتاؤں گا، آپ اگر کچھ مطلب خود انسان غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی کیوں جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث شریف، حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا رسول اللہ، میری یہ چاہت ہے، میرا یہ شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے شوق اور دینی جذبے کو سلام۔ یہ الفاظ میں وہ آپ علیہ وسلم کے نہیں ہے، میں مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کا دینی جذبہ اور شوق بہت اچھا ہے، لیکن لمبی حدیث ہے، تو اس میں آپ نے آخر میں فرمایا کہ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ تم سب سے چھوٹے یعنی سب سے اندر والے کوٹے میں نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد سے ام حمید رضی اللہ عنہا نے جا کر کے اس حدیث شریف کے بعد اپنے گھر میں جو سب سے اندر ایسی جگہ تھی جہاں سب سے کم اجالا تھا، یعنی سب سے کہہ لو ایک طرح سے اندھیرا سا تھا، اس جگہ کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور وہاں پر نماز پڑھا کرتی تھی۔ خود سمجھ سکتے ہیں آپ حضرات کہ دیکھیں بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اجازت دے دیتے کہ بھئی تمہارا شوق بہت اچھا ہے، آؤ تم میرے پیچھے نماز پڑھو، میرے ساتھ نماز پڑھو، مسجد نبوی میں نماز پڑھو، لیکن آپ نے کیا فرمایا، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں جا کر کے نماز پڑھو۔ ایک دوسری بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہے، اور امیر المومنین کا لقب آپ کو سب سے پہلے ملا ہے، سبھی کیا کوئی تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ان کے پاس بھی یہ بخاری شریف کی روایت پہنچی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے خلافت کے دور میں مستورات کا مسجد میں جانا بالکل منع کر دیا، بالکل بین کر دیا کہ اب مستورات جو ہیں یہاں پر نہیں آئیں گی۔ دو، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے بھئی صحابہ کرام ہے نا، ان کے پاس بھی حدیثیں پہنچی ہوں گی۔ تیسری، سب سے قریب رہنے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی حالات اور آپ کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والی آپ کی اہلیہ محترمہ ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو دیکھ لیتے تو ضرور عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیتے۔ اور کون سی حالات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، بھائی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کتنے وقت کی بات ہوگی، اس وقت میں کہہ رہی ہیں کہ اگر آج کے حالات دیکھ لے تو منع فرما دیتے۔ اب اس اعتبار سے آپ آج کے حالات کو دیکھ لو، آج 1450 سال بعد کے جو حالات ہیں کہ اس وقت میں فتنوں کا بہت زیادہ دور ہے۔ اگر بالفرض ہم سوچ لیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم نے مستورات کو، اپنی ماؤں بہنوں کو یہ اجازت دے دی کہ بھئی آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے بھی جائیں، سب کرنے کے لیے عیدگاہ اور وغیرہ جائیں، تو خود سوچو آپ، یہ کوئی طنز نہیں ہے، لیکن آج گھر میں بچی ہو یا بوڑھی یا جوان، بغیر میک اپ کے نکلنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا۔ آپ خود سوچو بغیر میک اپ کے نکلیں گی، ٹھیک ہے، مان لیا بھئی پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن اب اگر دے بھی جائے پردے کے ساتھ نکلنے کی اجازت تو کیا ہے، راستہ کھل جائے گا۔ آپ خود سوچیں، دھیرے دھیرے راستہ کھل جائے گا، تو بھائی دیکھو ہر مسجد میں اگر اس چیز کی رعایت رکھی جائے کہ بھئی پردے کا، لیکن کیا ہے کہیں نہ کہیں اس میں بھول چوک ہوگی اور پھر وہ شیطان کو راستے ملیں گے اور کھل جائے گا۔ یہ بات جو ہے میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، میرے قریب میں ہی ایک مسجد ہے کہ جہاں پر باقاعدہ مستورات کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، تو عام طور پر تراویح میں یا پھر جمعے کی نماز میں وہاں پر آنا جانا ہوتا ہے مستورات کا، حالانکہ بالکل سیپریٹ جگہ کر کے رکھی ہے کہ مستورات جو ہیں اوپر جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور مرد حضرات نیچے پڑھتے ہیں۔ 2 گیٹ ہیں، ایک جو ہے مرد حضرات کا اور ایک مستورات کا گیٹ ہے، ان سے مستورات جا سکتی ہیں اور کوئی جا ہی نہیں سکتا، اتنی زیادہ پابندی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ باقاعدہ مردوں کی ایسی بھیڑ لگی ہوتی ہے وہاں پر کہ مطلب دیکھنے میں ہی مطلب ایک دم غصہ بھی آتا ہے اور افسوس سا ہوتا ہے۔ اور وہیں مستورات کو دیکھو، ان کو تو بھئی جوان بوڑھی سبھی آ رہی ہیں اور بہترین میک اپ کر کے، کچھ بغیر برقعے کے آ رہی ہیں، اکثر برقعے کے آتی ہیں، برقع پہن کے آتی ہیں، لیکن کچھ بغیر برقعے کے، اور وہی ان کے رواجی کپڑے اور بہت زیادہ میک اپ۔ تو خود سمجھ سکتے ہو اتنا زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فائنل اور آخری اور 100 کی ایک بات کہ شریعت کے احکامات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ شکرانے کے طور پر اپنے گھر پہ ہی 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیں، شکرانے کے طور پر آپ یہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن پہلے عیدگاہ میں نماز ہو جائے، اس کے بعد سے آپ گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نہیں پڑھ لیں عید کی نماز، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو عید کا ثواب دے گا انشاءاللہ، اسی میں فائدہ ہے۔